یہ کہانی ہے ایک بہادر انڈر کور ایجنٹ نور عنایت خان کی۔ الگ الگ لوگ انہیں الگ الگ ناموں سے جانتے تھے: نور، نورا، میڈلین، زامری، رینیا وغیرہ۔ نور بھیس بدلنے میں اس قدر ماہر تھی کہ کئی بار تو وہ خود کو بھی پہچان نہیں پاتی تھیں۔ یہ 16 اور 17 جون کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی جب برطانیہ کے ایک گاؤں ٹینگمیر سے دو چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے رات کی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا۔ ان کے پائلٹ اس قدر محتاط تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے نقشوں کو دیکھنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ کسی دشمن کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹرز اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانے ٹینگمیر سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اضافی ایندھن کے کچھ ٹینک بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس سے کہ وہ 1150 میل کا اضافی سفر بھی طے کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصوں اور پروں کو اس طرح سے پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ ان طیاروں کو انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑا رہے تھے اور ان کے ساتھ نور عنایت خان نامی ایک نوجوان جاسوسہ بھی تھی۔ نور ماسکو میں پیدا ہونے والی ایک انڈین نژاد مسلم لڑکی تھی جو کہ فرانسیسی زبان بولنے میں مہارت رکھتی تھی۔ پائلٹس کے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ ایک گندمی رنگت والی انتہائی خوش شکل لڑکی کو ان کے ساتھ فرانس کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ پائلٹ کو یہ خدشہ تھا کہ اس قدر خوش شکل لڑکی آسانی سے دشمن کی نظروں میں آ سکتی ہے، کیونکہ جاسوسوں کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ وہ جس قدر سادہ شکل ہوں اتنی ہی آسانی سے وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، جبکہ حسین چہرے منفرد اور الگ تھلگ نظر آنے کی وجہ سے ہمیشہ نوٹس میں رہتے ہیں۔ جبکہ بہترین جاسوسوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں ہونے دیتے، لیکن نور عنایت خان ان سب خصوصیات کے بالکل برعکس تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی بھی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ نور عنایت خان 1 جنوری 1914 کو ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد ایک ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا، جو کہ ایک صوفی مبلغ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی نژاد خاتون تھیں جن کا نام اورا بیکر تھا، جن کی ملاقات عنایت خان سے ایک صوفی لیکچر کے دوران امریکہ میں ہوئی۔ دونوں میں پیار ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد ان کا نام امینہ شاردا بیگم رکھا گیا۔ 1913 میں دونوں نے اسلامی طریقے سے نکاح کر لیا، جس کے 1 سال بعد نور عنایت خان کا جنم ہوا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ گندمی رنگت والی انتہائی خوش شکل اور دبلی پتلی نور کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا اور انہیں موسیقی سے بہت زیادہ رغبت تھی۔ نور کے بھائی کا نام ولایت خان تھا، جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ اگرچہ نور کی والدہ ایک امریکن خاتون تھی، لیکن ان کی پرورش مشرقی ماحول میں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرانس کے بارڈر پر ورلڈ وار 2 کے کالے بادل منڈلا رہے تھے۔ نور اور ان کے بھائی ان دنوں اپنے پیرس والے گھر فضل منزل میں مقیم تھے۔ تبھی جرمنی نے فرانس پر حملہ کر دیا۔ فرانس جرمن کی نازی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی والا تھا، لہٰذا اس سے پہلے کہ جرمن پیرس تک پہنچتا، نور نے اپنا پیرس کا گھر فضل منزل چھوڑ کر واپس لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی نے 10 مئی 1940 کو فرانس پر حملہ کیا۔ لڑائی 6 ہفتے چلی اور پیرس نے 14 جون 1940 کو بنا ایک بھی گولی چلائے جرمنی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، جس کے بعد فرینچ فوج کی قیادت جنرل فلپ پیٹین نے سنبھالی، جس کی عمر اس وقت 84 سال تھی۔ فلپ پیٹین، جسے مارشل پیٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ورلڈ وار 2 سے پہلے ورلڈ وار 1 میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ اس نے ہٹلر کے ساتھ 22 جون 1940 کو فارسٹ آف کمپین میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ جگہ تاریخی طور پر اس لیے بھی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ 1918 میں ورلڈ وار 1 کے دوران یہیں پر جرمنی نے فرانس سے ہار مانی تھی۔
نور ایک رائٹر بننا چاہتی تھی اور اپنے اس شوق کے زیر اثر وہ بچوں کی کہانیوں کی ایک عدد کتاب بھی چھپوا چکی تھیں، لیکن فرانس کی ہار نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے فرانس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنا دل وہیں چھوڑے جا رہی تھیں۔ اس وقت انہیں اس بات کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں ایک جاسوسہ کی حیثیت سے انہیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ نور اور اس کے بھائی نے فیصلہ لیا کہ وہ لندن جائیں گے اور وہاں جا کر وہ رضاکارانہ طور پر وار ایفرٹ میں حصہ لیں گے اور جرمن کے خلاف فائٹ کریں گے۔ لندن پہنچنے پر انہیں پتہ چلا کہ یہ ان کے بچپن والا لندن نہیں ہے۔ جنگ کی وجہ سے لندن کا کونا کونا جل رہا تھا۔ برطانیہ ٹوٹنے کے نہج پر کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ لندن کی ہمت جواب دے جائے گی اور وہ بھی تھک کر جرمن کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ لوگوں کی آنکھوں میں مایوسی چھا چکی تھی۔ لندن میں 7 ستمبر 1940 میں بلٹز شروع ہوا۔ برٹش شہروں میں جرمن کی ہوائی بمباری کو بلٹز کہتے تھے۔ تب لندن میں 76 راتوں تک لگاتار بمباری ہوتی رہی، جس کی وجہ سے لندن کے لوگ کئی بار اپنے بچاؤ کے لیے انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن میں پناہ لیتے تھے۔ برٹش گورنمنٹ کو آرم فورسز میں لوگوں کی سخت ضرورت تھی، لہذا جابز کے لیے لندن میں جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے تھے۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی آرمی میں اپلائی کریں گی، جس کے بعد نور نے برٹش آرمی جوائن کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن فرینچ شہری ہونے کی وجہ سے نور کی درخواست کو برٹش آرمی کی جانب سے رد کر دیا گیا، کیونکہ نور ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں اور وہ ایک انڈین مسلم تھیں۔ جس کے بعد نور نے برٹش گورنمنٹ کو ایک خط لکھا اور سوال کیا کہ ایک برٹش ماں کی بیٹی ہونے اور ایک برٹش پروٹیکٹیو پرسن کا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود وہ برٹش کیسے نہیں ہوئی۔ جلد ہی اس خط کا جواب آیا اور برٹش گورنمنٹ کی جانب سے نور کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کامیاب رہا اور نور کو 19 نومبر 1940 میں ایئر کرافٹ وومن میں اپوائنٹ کر لیا گیا اور وہ نور عنایت خان سے نورا بیکر بن گئیں، جبکہ نور کے بھائی ولایت خان کو رائل ایئر فورس میں نوکری مل گئی۔ نور کیونکہ فرانسیسی زبان بڑی روانی سے بول سکتی تھیں، اس لیے نوکری جوائن کرتے ہی انہیں دیگر 40 خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈنبرگ UK میں وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی لی۔ ٹریننگ کے دوران نور کی ملاقات ان کے انسٹرکٹر لیو مارک سے ہوئی، جو کہ بہت قابل افسر تھے۔ مارک نے انہیں وائرلیس آپریٹر کے ساتھ ساتھ پلاٹنگ اور مورس کوڈ کی تربیت بھی دینا شروع کی۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد نور کو SOE یعنی اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ یہ بڑی خاص اور خفیہ آرگنائزیشن تھی۔ پوری ٹیم میں سے صرف نور کو ہی اس آرگنائزیشن کے لیے چنا گیا تھا۔ SOE کے انٹرویو میں نور سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں انڈر کور ایجنٹ بنا کر پیرس بھیجا جائے تو کیا وہ جانا پسند کریں گی، کیونکہ یہ بہت خطرناک سیکرٹ مشن ہوگا اور اگر آپ پکڑی جاتی ہو تو ایجنٹ کے لیے کوئی رہائی نہیں ہوگی، لہٰذا اس مشن میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نور نے تمام خطرات کو جاننے کے باوجود فوراً سے ہاں بول دی۔ SOE کی ٹریننگ کے دوران نور کو کوڈڈ میسج بھیجنا اور ریسیو کرنا سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پیرا ملٹری ٹریننگ، پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے کودنا اور اسلحہ چلانے کے ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں زندہ رہنے کی تربیت بھی دی گئی۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پسٹل ویبلے M1907 دیا۔ یہ پسٹل 4 انچ لمبا اور ایک واٹر گن جیسا دکھائی دیتا تھا۔ جس کے بعد افسر نے نور کی ہر جیب اور سامان کی تلاشی لی۔ وہ ہر طرح کے لیبل، کاغذات، سگریٹ، سینما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر نشانی کو کلیئر کرنا چاہتے تھے، جس سے کہ یہ پتہ چل سکتا تھا کہ وہ لندن سے آئی ہیں۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور ٹیلر سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے۔ فرانس پہنچتے ہی نور کو جہاز سے اترنے کے بعد ایک سائیکل دے دی گئی۔ وہ 7 میل تک سائیکل چلاتی ہوئی ایتیش نامی گاؤں پہنچیں۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ فرانس میں نور کا نیا نام یا میری لینیا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے جاسوسی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈلن بھی دیا گیا۔
پیرس پہنچنے کے بعد نور بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی، جہاں ان کی ملاقات گیری نامی نوجوان اور ان کی بہن رینی سے ہوئی۔ گیری اور رینی دونوں فرینچ ریزسٹنس موومنٹ کے ممبر تھے جو برٹش جاسوسوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ گیری اور رینی نور کے اچھے دوست بن چکے تھے اور گیری نے ہی نور کا کوڈ نیم میڈلن رکھا تھا اور انہوں نے ہی نور کو فرانس میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے فرانس میں جنگ بندی کے فوراً بعد عوامی مزاحمت شروع ہوئی، کیسے شروعات میں لوگ چھوٹے چھوٹے جتھوں کی صورت میں مزاحمت کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے گروپ بنائے اور الگ الگ طریقوں سے جرمن حکومت کے خلاف آواز اٹھانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد فرینچ مزاحمت جرمن حکومت کی جڑیں ہلانے لگی۔ اس مزاحمت میں بی بی سی نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد امریکن بھی اس مزاحمت کا حصہ بن گئے۔ فرانس آتے وقت نور اپنا ریڈیو ٹرانسمیٹر ساتھ نہیں لائی تھیں، لہٰذا 21 جون کو بی بی سی نے اپنی ریڈیو نشریات کے دوران کوڈ لینگویج میں یہ میسج ریکارڈ کیا کہ آج میڈلن فلوٹ کے لیے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج رات ریڈیو ٹرانسمیٹر اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کھیتوں میں گرایا جائے گا۔ نور اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان چیزوں کو پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو ٹرانسمیٹر تو بحفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت کے ساتھ ٹکرا کر کھل گیا اور ان کے کپڑے سوٹ کیس سے نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے دو ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھے اور درخت کی ٹہنیوں سے کپڑے اتار کر انہیں دوبارہ سے سوٹ کیس میں رکھا۔ نور بڑی بہادری کے ساتھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات بلکہ فرانسیسی ریزسٹنس موومنٹ کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہیں۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اس وقت کھولتی تھیں جب آنے والا ان سے کوڈ میں پوچھتا تھا کہ کیا میں اورا کی بیٹی یا میری سے مل سکتا ہوں۔ نور کو فرانس پہنچے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا جب 24 جون 1943 کو نازیوں نے پیرس میں موجود نور کے نیٹ ورک کے لگ بھگ تمام جاسوسوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یوں جولائی تک پیرس میں صرف ایک ہی ٹرانسمیٹر بچا تھا اور وہ ٹرانسمیٹر نور کا تھا، لہذا فرینچ ریزسٹنس اور برٹش فورسز کے بیچ صرف نور ہی ایک آخری برطانوی ایجنٹ باقی تھی۔ جرمن فوجی ان کی تلاش میں تھے اور کونے کونے میں خطرہ منڈلا رہا تھا۔ نور نے پیرس میں تمام جاسوسوں کے مارے جانے کی اطلاع لیو مارک کو بھیجی تو انہوں نے نور کو کہا کہ وہ فوراً انگلینڈ واپس آ جائے، لیکن نور کا کہنا تھا کہ پیرس میں وہ اکیلی وائرلیس آپریٹر بچی ہیں، اس لیے وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتی اور یہ بھی کہ یہاں رہتے ہوئے وہ نیا جاسوس سرکٹ بنانے میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ لیو مان تو گئے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ نور بہت مشکل حالات میں ہے اور کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے، اور اس بات کو نور بھی بہت اچھے سے جانتی تھی۔ تمام خطرات کے پیش نظر نور نے بڑی جرأت اور بہادری سے جون سے لے کر اکتوبر تک 6 آپریٹرز کے برابر لگاتار کام کیا۔ پیرس میں موجود برطانیہ کا جاسوس سرکٹ ختم ہونے کے بعد جرمن کو اب صرف ایک آپریٹر کی ٹرانسمیشن ڈیٹیکٹ کرنا تھی۔ خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور گسٹاپو نامی جرمن انٹیلیجنس کا شکنجہ کستا جا رہا تھا۔ گسٹاپو کو نور کے کوڈ نیم میڈلن کے بارے میں پتا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آپریٹر ایک عورت ہے، لہذا نور نے اپنی پہچان بدلنے کی کوشش کی اور اپنے بالوں کی رنگت بدل ڈالی۔ ایس او کی طرف سے وائرلیس آپریٹرز کو صلاح دی گئی تھی کہ کوئی بھی ٹرانسمیشن 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جرمن کے پاس ڈائریکشن فائنڈنگ وینز تھیں جو وائرلیس سیٹس کو لوکیٹ کر سکتی تھیں۔ اس لیے ہر ٹرانسمیشن کے بعد نور وائرلیس سیٹ لے کر پارک چلی جاتی تھی تاکہ اس کی لوکیشن کا پتہ نہ چل سکے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نور وائرلیس سیٹ کے ساتھ پارک میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی، تب پارک میں موجود 2 پولیس والوں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بریف کیس میں کیا ہے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے پکڑنے کے لیے نازی افسروں نے جال بچھا رکھا ہے۔ خطرے کو بھانپتے ہی نور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیرس کی گلیوں سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے نور روپوش ہونے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن نازی آفیسر نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ نور کی پہچان کے بعد اب اس کا پیرس میں رہنا بیکار تھا، اس لیے اس نے انگلینڈ واپسی کا فیصلہ کیا۔
लंदन वापस लौटने की खबर नूर ने अपने दोस्त गैरी और रैनी को बताई। ये नूर की बदकिस्मती थी कि इनकी दोस्त रैनी ने सिर्फ 1000 फ्रैंक्स के एवज इनकी मुखबरी कर दी और लंदन वापसी से महज 2 दिन पहले गस्टापो ने नूर को गिरफ्तार कर लिया। हुआ कुछ यूं कि एक रोज जब नूर अपने फ्लैट पहुंची तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक जर्मन एजेंट जिसका नाम पियर कार्तू था पहले से ही रूम में मौजूद था। जैसे ही कार्तू ने नूर की कलाई पकड़ी, उन्होंने इसे इस कदर जोर से काटा कि जर्मन एजेंट कार्तू की कलाई से खून बहने लगा। कार्तू ने नूर को सोफे पर धकेलकर हथकड़ी लगाना चाही, लेकिन वह नूर पर काबू न रख सका। आखिरकार कार्तू ने अपना पिस्तौल निकाला और नूर को धमकी दी कि अगर वो अपनी पोजीशन से जरा भी हिली तो वो इन पर गोली चला देगा। अर्नेस्ट वोगट नामी जर्मन एजेंट ने इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखा कि मैं बाहर खड़ा था। कमरे में हलचल होने पर जब मैं अंदर पहुंचा तो कार्तू दूर एक कोने में मैडलिन यानी नूर को कवर किए खड़ा था और मैडलिन सोफे पर शेरनी की तरह बैठी थी। इसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था और वो बार बार कार्तू को सेल्स बाग यानी गंदा जर्मन कहकर पुकार रही थी। पकड़े जाने के बाद नूर को गस्टापो यानी जर्मन खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया, जहां बहुत से एसओई एजेंट्स को कैद रखा गया था। 84 एवेन्यू फॉश पेरिस में मौजूद एक 5 मंजिला इमारत है। इसकी 5वीं मंजिल पर एजेंट से पूछताछ की जाती थी और इन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। गिरफ्तारी के दौरान गस्टापो के हाथ नूर की कोड बुक भी लग चुकी थी। एजेंट्स नूर से कोड की जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर एजेंट्स ने नूर को बहुत टॉर्चर किया। जब नूर को जेल भेजा गया तो उन्होंने दरखास्त की कि वो नहाना चाहती हैं, लिहाजा इन्हें बाथरूम भेज दिया गया। ताहम बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा गया ताकि इनकी हरकतों सकनात पर नज़र रखी जा सके। शराबनी बासु लिखती हैं कि नूर ने बहुत शोर मचाया कि वो मुकम्मल गुस्ल करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि गार्ड्स इन्हें बरहना देखें, इसलिए बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया जाए। क्योंकि जर्मन उनसे बहुत से राज गुलवाना चाहते थे, इसलिए वो इनकी बात मान गए। मगर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नूर ने पानी का नल खोला और बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर बालकोनी में पहुंच गईं और बिल्ली की मानंद चलने लगी। ये महज एक इत्तेफाक था कि जर्मन अफसर वोगट साथ वाले वॉशरूम में मौजूद था। इसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने नूर को देखकर दंग रह गया। वो उसी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी जहाँ वोगट खड़ा था। वोगट खामोश रहा और चुपचाप नूर को अपने करीब आता देखता रहा। जैसे ही नूर खिड़की के नज़दीक पहुंची, वोगट बोला कि मैडलिन कोई बेवकूफ़ी मत करना वरना मारी जाओगी। वोगट ने नूर को कंधे से पकड़ा और घसीटते हुए इन्हें इनके सेल तक ले गया, जहां इनके साथ वाले सेल्स में और भी एजेंट्स कैद थे। नूर के लिए कैद एक बदतरीन सज़ा थी, इसीलिए वो हर वक्त फरार की मंसूबाबंदी करती रहती थीं। तभी चंद रोज बाद इन्हें 2 कैदियों की मदद से फरार होने का एक और मौका मिला। वो जेल की छत तक पहुंच भी चुके थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि उसी वक्त बरतानवी तैयारों ने इस इलाके पर फिजाई हमला कर दिया। हमले का जोर खत्म होने के बाद जर्मन एहलकारों ने जब जेल की अटेंडेंस ली तो वहां नूर समेत 2 मजीद कैदी गायब थे, जिसके बाद जर्मन फौजियों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और तीनों फरार कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मन सिपाहियों ने इन्हें खूब मारा पीटा। बार बार भागने की कोशिश करने की वजह से कैदियों को कहा गया कि वो एक डिक्लेरेशन पर साइन करें कि वो फिर से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी कैदियों ने तो साइन कर दिए, लेकिन नूर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जान बचाने की कोशिश करना इनका हक है, जिसके बाद नूर को फ्रांस जेल से जर्मन मुंतकिल कर दिया गया। बर्लिन की बराह रास्त हिदायत के बाद नूर को खतरनाक कैदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। जर्मन की फोर्जियम जेल में नूर के हाथ पांव बेड़ियों से बांधे हुए थे, जबकि दरमियान में एक जंजीर की मदद से इनके हाथ और पांव को जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ना तो नूर सीधी खड़ी हो सकती थी और ना ही ठीक तरह से बैठ सकती थी। फोर्जियम जेल में नूर को तकरीबन भूखा रखा जाता। इन्हें खाने के लिए सिर्फ आलू के छिलके और गोभी का सूप दिया जाता।
یوں جیل میں انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ جرمن ان سے سوال پر سوال پوچھتے رہتے لیکن نور نے ایک لفظ نہیں بولا، لہٰذا ان پر مزید سختیاں کی گئیں۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ نہ خود سے کھا سکتی تھیں اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھیں۔ ان کو کھانا کھلانے اور صاف رکھنے کا کام ایک عورت کے ذمہ سونپا گیا تھا اور اسے نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کوٹری میں بند نور کو رات اور دن کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھیں۔ غیر معیاری اور انتہائی قلیل مقدار میں کھانا ملنے کی وجہ سے نور بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں، لیکن ان تمام اذیتوں کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود وہ اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھیں تاکہ ان کا دماغ ایکٹیو رہے۔ آخر میں 12 سپٹمبر کے روز نور کو ٹکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کیمپ کے دروازے پر لکھا تھا اربات ماشٹ فرے، جس کا مطلب تھا کہ یہ کیمپ آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک کیمپ تھا جس سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پاتے تھے۔ اس کیمپ میں 1933 سے لے کر 1945 تک 12 سال کے عرصے میں 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کیمپ میں نور کو شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ نور کو اس کیمپ میں صرف 2 ہی دن رکھا گیا تھا۔ دوسرے دن جرمن سپاہی رات کے وقت ان کے سیل میں گھس آئے اور انہیں پوری طرح سے برہنہ کر کے ان کے جسم کو پوری رات رونقتے رہے۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا کہا اور اپنی پستول پوائنٹ بلیک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے ان کے آخری الفاظ لبرتے تھے، جس کا مطلب آزادی تھا۔ ان کی موت کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ نور کو گولی مارنے کے بعد جرمن سپاہیوں نے ان کی لاش کو کھینچ کر آگ کی بھٹی میں پھینک دیا، جس کے چند منٹ بعد ایمی شادین نے بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات نور کی والدہ اور ان کے بھائی نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا۔ خواب کچھ یوں تھا کہ نور یونیفارم میں ملبوس کھڑی تھی اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نور انہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ آزاد ہے۔ نور کی وفات کے بعد سن 1949 کو انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا، جبکہ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازنے کے ساتھ ساتھ پیرس میں موجود ان کے گھر فضل منزل کے باہر ایک تختی بھی لگوائی۔ ہر سال فرانس کے بیسٹل ڈے پر ایک فوجی بینڈ ان کے اعزاز میں دھن بجاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ 8 نومبر 2012 کو برطانوی شہزادی نے لندن کے اسکوائر گارڈن میں نور کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ نہ صرف یہ بلکہ سن 2014 میں برطانیہ کی رائل میل کی جانب سے نور عنایت خان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ تو یہ تھی تاریخ کی بہادر ترین اور بلند حوصلہ مسلم جاسوس نور عنایت خان کی سوانح عمری، جس کی جرت اور قربانی کی داستان کو اے کال ٹو اسپائی نام سے فلمایا گیا، جس کا ورلڈ پریمیئر 21 جون 2019 کو ایڈنبرگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوا، جس کے بعد عوامی پرزور فرمائش پر اس فلم کو 2 اکتوبر 2020 کو USA کے سینما گھروں میں بھی ریلیز کیا گیا۔ اس فلم میں نور عنایت خان کے کردار کو رادھیکا آپٹے نامی انڈین مشہور ایکٹریس نے پرفارم کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ بایوگرافیز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ نیز کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ پھر ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ کانٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔